अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा हमारे व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ कुछ नई बातें शेयर करते हैं। गई थी ससुराल। पहले थी मैं अपनी अम्मी के घर और वहाँ की थोड़ी चेंज लाइफ थी, यहाँ की चेंज लाइफ है। यहाँ पे मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, वहाँ सिर्फ किचन का करना होता है, यहाँ लेकिन सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हर एक को पता ही है, जो सहूलतें आपको अपने मैके में मिलती हैं ना, वो आपको कभी भी अपने ससुराल में नहीं मिल सकती। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल नकम्मी टाइप लड़की कह सकते हैं आप। लेकिन आज मुझे हर चीज़ आती है, मुझे हर काम आता है। एक औरत को उसका ससुराल इतना मज़बूत, इतना आप कह सकते हैं कि हर चीज़ सिखा देता है ससुराल। लाख आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कि आप जितने मर्ज़ी अच्छे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको आपका ससुराल सिखाता है कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं। आप जितनी मर्ज़ी कहें, कोशिश कर लें कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं इसकी नज़रों में अच्छा बनूँ, मैं उसकी नज़रों में अच्छा बनूँ, लेकिन कतन कभी आपको आपका ससुराल ये नहीं कहेगा कि आप अच्छे हैं। मैं अपनी ही बात करूं, मैं अपने आप को देखूं, तो मैंने अपने आप पे बड़ा सफ़र किया है। मैंने बड़ी चीज़ें नोट की हैं, हर दफ़ा हर कोशिश की है कि मेरे से कभी किसी को शिकायत ना हो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई नई तरीके से नई शिकायत आती थी। तो इसी तरह जैसे शादी हुई, बंदा मेरा आता है ससुराल में, 100 चीज़ें होती हैं, बंदा सोचता है जी मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। जैसे आप ख्वाब देखते हैं उस तरह का कुछ ही नहीं होता। आपके ज़हन व गुमान में भी नहीं होता जो आपके साथ होना होता है, जो आपने सफ़र करना होता है। यहाँ पे मैं मिरहा को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए, क्योंकि उसने जाना था और साथ साथ मैं अपनी भी बातें कर रही थी, तो लिहाजा ये मुझे बहुत तंग कर रही थी। ये लोगों की बातें, हर चीज़ करने के बावजूद कि मैं कुछ नहीं करती। और अब मैं वाकई में चाहती हूँ कि अब मैं कुछ ना करूँ। सिर्फ लोगों ने जब करना ही इस तरह का है, लोगों ने कहना ही ये है कि ये कुछ नहीं करती, ये हमको नहीं देखती, ये हमें नहीं देखती, ये सिर्फ अपने आप को देखती है, इसको किसी की फ़िक्र नहीं। तो फिर क्यों ना बंदा किसी को ना देखे, सिर्फ खुद को देखे। खैर, मैं काम कर रही थी तो मुझे फिर से मेरा ज़हन इस तरह का है कि मैं अपने ज़हन में हर वक़्त मुझे दूसरों का ख़्याल आता रहता है कि हाय कोई मेरे से नाराज़ होगा, कोई ऐसे होगा, कोई वैसे होगा। मैं अपने ज़हन से इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरे ज़हन से ये सारी चीज़ें निकल जाएं, लेकिन नहीं निकलती। पता नहीं क्यों, अजीब सा दिमाग है, अजीब से काम है। अगर मैं ख़ुद को बिज़ी रखूं तो उस बिज़ी होने के दरमियान में भी मुझे फिर भी ये चीज़ें याद आती हैं, और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह जी प्लीज़ मुझे इतना पत्थर का कर दें कि मैं किसी के बारे में ना सोचूं, मैं किसी की फीलिंग के बारे में ना सोचूं, मैं सिर्फ अपना सोचूं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी मैं बन ही नहीं रही हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि मैं इस तरह की हो जाऊँ। जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, जैसे जैसे पीरियड गुज़र रहे हैं, मैंने इतने रवैये, इतने लोग आपके मुंह पे तो आपके सगे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वही लोग अपना ऐसा रंग दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इतना किया, हर बंदा ही कहता है कि मैंने फ़लाँ के साथ इतना किया, लेकिन एक चीज़ मैं समझ गई हूँ अब कि अगर आप किसी के साथ करते हो ना, तो वो आपको रिटर्न में करता है। अगर स्पेशली ससुराल, अगर आप किसी का करते हो तो वो फिर आपको रिटर्न में देगा। अगर आप लोग नहीं करते हो ना, तो कभी भी आपको ससुराल आपके थाली में रख के आपके लिए खाना नहीं लेके आएगा, ट्रे से जाके कभी कोई ससुराल आपके लिए खाना नहीं लेके आएगा। अगर आप नहीं करते ना, तो वो कहते हैं नहीं तो ना सी, आप करके भी आपके सामने कभी ट्रे में खाना नहीं आएगा। आप करोगे तब भी वो कहेंगे उठ के खा लो, और अगर आप नहीं करते तो फिर तो जी समझो आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप तो ऐसे फजूल से बंदे हो जो कर के भी कहे कि जी इसने कुछ नहीं किया, करके फिर भी कभी नाम नहीं आया कि जी मैंने कुछ किया है। हमेशा यही नाम आया है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया। अभी मैं अम्मी के घर गई थी थोड़े दिन पहले। अच्छा, वैसे एक बात है, माँओं के सामने हम थोड़ा सा भी काम कर लेना, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अपनी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अपनी माँ के सामने हम थोड़ा भी काम कर लेना तो माँ को एहसास होता है कि मेरी बेटी ने कोई काम किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप
کام کرتے ہو نا سسرال کا، سارا دن بھی لگے رہو گے، سارا ٹائم لگے رہو گے، کبھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ میری بہو نے یہ کام کیا ہے، میری بہو تھک گئی ہے، میں اس نے یہ کیا ہے، کبھی کوئی نام نہیں آئے گا آپ کا۔ اگر آئے گا تو صرف آپ کی بیٹی کا۔ بیٹی بیٹی ہے، بہو بہو ہے، کبھی بھی بہو بیٹی کی جگہ لے ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو اپنی لائف میں یہی سیکھا ہے، جب سے میں سفر کر رہی ہوں، جب سے میری میرڈ لائف گزار رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے رویے، یا ٹائم کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کی چیزیں دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں لوگوں کے فیس کے اوپر کتنے نقاب ہیں۔ لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے فیل کرواتے ہیں ہم آپ ہی کے سگے ہیں، ہم آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کو اس طرح کے رنگ دکھاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ توبہ ہی ہے، اللہ ہی معاف کرے، ہمیں بچائے۔ میں نے خود اتنا سفر کیا، میں نے دیکھا، ایسے ہی سفر کرتے کرتے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی کہ صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جی ہاں میری بہو نے کام کیا یا میری بہو تھک گئی ہے۔ ہاں میرا کچن صاف کرنے کے ٹائم پہ اتنی ہی دیر میں مرحا اسکول سے آ گئی تھی، اور پھر میں نے مرحا کے لیے ناشتہ بنایا، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں تو چل ہی رہی ہیں میری، تو پھر میں نے اس کو سالن پہلے دیا، ایسے مجھے کہا نہیں مجھے اچار کے ساتھ دے دے، تو لہٰذا پھر میں نے اس کے لیے اچار لے کے آئی، تاکہ چلو اب تم اچار کے ساتھ کھانا کھا لو۔ اور اس کے بعد پھر مجھے کرنا تھا کچن صاف میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ برتن دھونے تھے، اور میرے پاس کوئی پراپر کچن کا ارینجمنٹ نہیں ہے، باہر صحن میں ہی ٹوٹی لگی ہوئی ہے جہاں پہ میں بس اپنے برتن دھو لیتی ہوں، اپنا گزارا کر لیتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ مامی کی طرف رہتے ہیں۔ ہمارے فیس پہ ہم بولتے تو کچھ نہیں ہیں، ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ کے رویے آپ کے فیس سے ظاہر ہوتے ہیں، ہے نا، تو ہمارے فیس سے ہماری تلخیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم بولتے کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں ہمارے ایکسپریشن جیسے کہ فیس بنتا جاتا ہے، تو ہمارا فیس اس طرح سے ہمارے فیس کا ڈھانچہ بنتا جاتا ہے۔ ہمارا فیس اگر ہم ہر وقت کسی کے بارے میں غصے والی فیلنگ رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں لڑاکا ٹائپ فیلنگ رکھتے ہیں، تو ہمارا فیس اسی ٹائپ کا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کسی کو تو نہیں ہم کہہ رہے کہ مجھے تم تک غصہ ہے، میں تم سے ناراض ہوں، یا کچھ بھی اس طرح کا ہم نہیں کہتے کسی کو بھی، لیکن ہمارے فیس سے یہ چیزیں عیاں ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی مجھے بڑی عادت ہے، میں لوگوں کے نا فیس دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے ایک دن نا اپنی سسٹر سے ایسے ہی بولا، ہم جا رہے تھے کہیں باہر، تو میں نے نا اپنی سسٹر سے نا ایسے ہی بیٹھی تو میں نے کہا کہ باجی ذرا نا دیکھو، جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں نا ان کے فیس ایسے ہی ہو جاتے ہیں، کبھی آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ جیسے جیسے ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے فیس ایسے ہی ہو جاتے ہیں، جس سچویشن میں ہم اپنا زیادہ تر فیس رکھتے ہیں نا ہمارا فیس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ذرا، بائک پہ لوگ جا رہے تھے، چاند گاڑیوں پہ بیٹھے، آٹو پہ اس طرح نا بیٹھے لوگ جا رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ نا ذرا دیکھو جیسے جیسے لوگوں کے فیس ہے نا، اور اسی طرح سے یہ ڈھانچے تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے فیس لگتے ہیں، تلخ لگتے ہیں، غصے والے لگتے ہیں، ایسے ایسے۔ اور پھر اس کے بعد سے نا اس کے دماغ میں میری ایسی بات فٹ ہوئی، تو اکثر وہ نا لوگوں کو دیکھ کے تو ہنسنے لگ جاتی تھی۔ میں نے پوچھا تم کیوں لوگوں کو دیکھ کے ہنستی ہو؟ تو کہتی ہے مجھے نا تمہاری وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جی لوگوں کے فیس دیکھو اس طرح کے۔ میری بیٹی ساتھ ساتھ چھینکے ماری ہیں، تو سوری اس کی آوازیں ہیں، تو دیکھو ذرا میں وہی چیزیں دیکھتی ہوں، واقعی ہماری اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ فیس رکھتے ہو نا آپ کے فیس ویسے کے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور میں خود کو بھی دیکھتی ہوں مرر میں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں زیادہ ٹائم غصے میں رہتی ہوں، میں منہ سے نہیں بولتی، یا میں اپنی فیلنگ کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی، ہاں فلاں بندے مجھے تم پہ غصہ ہے یا کچھ طرح بھی، لیکن میرا فیس اس طرح کا ضرور بن جاتا ہے کہ شاید تلخی والا، غصے والا، جو آپ لوگوں کو کسی کو فیل ہوتا ہے کہ اس بندے کا فیس اس طرح کا ہے یا یہ اس طرح کا سوچتا ہے۔ خیر یہ باتیں تو ایسی چلتی رہیں گی، آج تو میں نے آپ سے کافی باتیں کر لیں،
انشاءاللہ پھر بھی کریں گے۔ تو یہاں پہ اب تو میری صفائیاں بھی آلموسٹ ختم ہو گئی تھی، اور میرے بچے بھی، میں اصل میں نا میں بچے بھی ٹیوشن پڑھاتی ہوں، میرے پاس کچھ بچے بھی آتے ہیں ٹیوشن کے لیے، تو بچوں کے بھی آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں صفائیاں ختم کر کے میرا بھی اسکول سے آنے والی تھی، تو ساتھ ساتھ میں نے ناشتہ بنایا، ساتھ ساتھ میں نے تو ناشتہ بنا لیا ہوا تھا، تو پھر بچے بھی آ گئے تھے ٹیوشن والے، تو پھر میں نے شام کے لیے آج میں نے بریانی کے لیے پھر میں نے ساتھ ہی بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھی، اور ساتھ ساتھ میں نے نا ان کے پاس ہی مسالہ بنانا بھی تیار کر دیا۔ تو پھر میرا مسالہ وغیرہ تیار ہو گیا تھا، میں نے پھر ساتھ ساتھ یہ کھانا بنا رہی تھی۔ لیکن میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں نا، میرے ذہن سے سوچے نہیں جاتی، میں خود کو ریلیکس کرنے کی اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچوں، لیکن پتہ نہیں کیوں کہ میں اتنا لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں ہی سوچ کے پاگل ہو جانا ہے۔ تو اکثر میں اپنی آپی سے بھی کہتی ہوں کہ باجی مجھے اس کی یہ سوچ آتی ہے، مجھے یہ سوچ آتی ہے، تو میری سسٹر ہیں، تو میں ان سے باتیں کرتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں، کسی کے بارے میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ وہ بھی ایسی سوچتی ہیں۔ اس ہر بندے کی اسی طرح کی، میرے خیال میں تو اسی طرح کی لائف ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کیمرے کی نظر سے کسی کو دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کی زندگی بہت خوشحال ہے۔ کچھ لوگ کیمرے سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ تر لوگ کیمروں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگلا بندہ کتنا خوشحال ہے، اس کے گھر میں کتنا سکون ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنا سکون میں ہے یا وہ کس طرح کے حالات گزار رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سکون میں۔ خیر، بات ختم کرتے ہیں اور ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے۔